السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سورہ بنی اسرائیل کے بعد یہ سورہ کہف انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ کہف کے کچھ اس کے مضمون کے متعلق بیان کر دیں۔ یہ سورہ کہف جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور مکی دور میں یہ نازل ہوئی ہے۔ کہف کے معنی غار کے آتے ہیں، چونکہ صورتوں کے نام جو قرآن پاک کے اندر آئے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں جیسے کوئی ٹائٹل ہوتا ہے باقاعدہ اور اس کے تحت گفتگو ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری سورہ کے اندر جہاں پر کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو لے لیا جاتا ہے تاکہ ایک امتیاز ظاہر ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں یہ لفظ آیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کا مطلب ہے بقرے کے معنی گائے کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر گائے کے بارے میں گفتگو ہوگی، اس کی قسموں کے بارے میں یا اور اس کی چیزوں کے بارے میں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس کے اندر گائے کا نام آیا ہے، لفظ بقرہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف ہے، اب اس کے اندر کہف کا لفظ آیا ہے، اصحاب الکہف اس کا ذکر آیا ہے، تو وہاں سے یہ نام رکھ دیا گیا ہے اصحاب کہف کا۔ اس کے اندر تذکرہ کیا گیا۔ یہ سورہ جو ہے اس کا شان نزول، یعنی یہ جو سورہ جو نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں مشہور مفسر حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بڑھتے ہوئے دیکھا اور نبوت کے اس دعوے کو دیکھا تو انہوں نے 2 اپنے آدمی روانہ کیے مدینہ منورہ کے یہودیوں کی طرف، اور یہ کہا کہ تم ان یہودیوں سے مل کر کوئی ایسے سوالات لے کر آؤ جو ہم ان سے کریں تو تاکہ یہ جواب نہ دے پائیں۔ تو وہ جب یہودیوں کے پاس پہنچے تو یہودیوں نے کہا کہ ان سے 3 سوالات کرنا، یہ 3 سوال ایسے ہیں کہ ایک نبی کے علاوہ اس کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا ہے۔ 3 جو سوالات تھے ان میں سے یہ تھا کہ وہ ان نوجوانوں کا کون سا وہ عجیب واقعہ ہے، وہ کون سے نوجوان تھے جو شرک سے بچنے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے تھے، اس کے بارے میں بیان کرو۔ اسی طریقے سے ہمیں اس شخص کے بارے میں بتاؤ، اس کا حال بیان کرو جس نے مشرق سے مغرب تک کا پورا سفر کیا تھا، دنیا کا سفر کر لیا تھا، وہ کون تھا، اس کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس تیسرے سوال کا جواب تو سورہ اسراء کی آیت نمبر 85 میں گزر چکا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو اس سے پہلے گزری ہے اس کے اندر آیت نمبر 85 میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر باقی جو 2 بچے ہیں ان کے بارے میں یہاں پر قرآن پاک کے اندر اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور بھی اس کے اندر بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور خاص طور سے عیسائیوں کے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی تسلی ہے کہ دیکھیے کس طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے اپنے ماننے والوں کو کس طریقے سے ہمتیں بندھاتا ہے اور کس طریقے سے ان کی ہر تکلیف میں ان کو راحت دیتا ہے، اور انجام بہرحال مومنین کے ساتھ میں ہے، انجام انہی لوگوں کے ساتھ میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اور آزمائشوں سے کیسے گزرنا پڑتا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی عجیب چیزوں کا ذکر کیا ہے، بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور بڑے ان واقعات کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے حق باطل کے اوپر فتح یاب ہوتا ہے، اور بھی اس کے اندر بہت سارے بیانات ہیں جو انشاءاللہ اپنے وقت پر دھیرے دھیرے بیان کیے جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سورت کا بڑا خاص تعلق ہے، اس کے بارے میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے پڑھنے کے بارے میں اور اس کو سمجھنے کے بارے میں، اس پر غور فکر کرنے کے بارے میں بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے جو صحیح الجامع کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 6471۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف پڑھی جمعے کے دن تو اس کے لیے ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے، روشنی کر دی جاتی ہے اس کے درمیان اور بیت العتیق خانہ کعبہ کے درمیان، یہاں سے لے کر خانہ کعبہ تک کے درمیان میں اس کی یہ روشنی جو ہے اس کے لیے کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، کہ جس نے سورہ کہف پڑھا جمعے کے دن، اضاء له النور ما بین الجمعتین، تو دونوں جمعے کے درمیان اس کے لیے روشنی، ایمان کی روشنی، نور اس کے لیے منور کر دیا جاتا ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے بیچ میں۔ یہ بھی روایت صحیح الجامع کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 6470۔ اور بعض میں لیلۃ الجمعہ کے بھی لفظ آئے ہیں کہ جمعہ کی رات کو۔ تو یہ جو سورۃ الکہف کا پڑھنا ہے یہ جمعرات کا جو دن جب غروب ہوتا ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد اس وقت سے جمعہ کا دن لگ جاتا ہے، تو اس وقت سے لے کر اور اگلے
اگلے دن تک سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ پورا وقت ہے۔ لیلۃ الجمعہ کے بھی الفاظ آئے ہیں اور یوم الجمعہ کے بھی الفاظ آئے ہیں، جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ہوا ہے، جمعے کے دن کا بھی تذکرہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، وہ دن میں بھی پڑھے اور رات میں بھی پڑھے، اور دن اور رات جب بھی وہ پڑھے گا اس کے لیے ایک روشنی جو ہے کر دی جائے گی، ایمان کی روشنی، اس کے ایمان کو بڑھا دیا جائے گا، اس کا قلب جو ہے منور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس سورے کا بڑا خاص تعلق ہے فتنہ دجال سے نجات کا۔ فتنہ دجال سے نجات پانے کا یہ بہت ہی بڑا باعث ہے سورۃ الکہف کا پڑھنا، اور دجال کا جو فتنہ ہے وہ مومنوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ یہ مومنوں کے لیے جو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے دجال کا ذکر ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کا تذکرہ اپنے وقت پر جب تفسیر کے اندر اس کا تذکرہ کریں گے اور تفصیل سے انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ پھر فی الحال ہم یہ بتا دیں کہ جو دجال ہوگا وہ مسلمانوں کے لیے یا ایمان والوں کے لیے بڑی آزمائش کا ہوگا، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے وہ ایک ہے، اور وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا۔ تو اس سے نجات پانے کا، اس سے بچنے کا جو طریقہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ اس طرح سے ہے، دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 809 ہے، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جس نے سورہ کہف کے اول یعنی شروع سے 10 آیتیں یاد کر لیں، عصم من الدجال، وہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ تو یہ یہاں پر یاد کرنے کا تذکرہ ہے کہ سورہ کہف کی 10 آیات ان کو آدمی یاد کر لے۔ اور ایک دوسری مسلم شریف ہی کی دوسری روایت کے اندر صرف پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے کہ صرف اس کو پڑھ لے، وہ یہ ہے فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف۔ یہ صحیح مسلم کی 2937 یہ اس کی روایت ہے کہ تم میں سے جو دجال سے ملے، دجال سے اس کا سامنا ہو تو وہ اس کے اوپر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اور اس سے مراد اس کی 10 آیات کا پڑھنا ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ ابتدائی 10 صورتوں کو یاد کرے، یا اس کے سامنے اس کو پڑھے، دجال کے سامنے۔ ظاہر سی بات ہے جب یاد ہوگی تبھی وہ پڑھے گا، تو اس کو پڑھنے کی بھی فضیلت ہے اور یاد کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو توفیق دے کہ کم سے کم سورۃ الکہف کی شروعات کی 10 آیتیں ہم ضرور یاد کر لیں۔ اچھا، دوسری طریقہ اور بیان کیا گیا ہے، وہ سورہ کہف کی آخری 10 آیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے پڑھنے سے دجال کے فتنے سے نجات ملتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، یہ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے 2651، اور امام البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی سند بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ من قرأ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف کما انزلت کانت لہ نورا یوم القیامہ ام مقامہ الی مکہ ومن قرأ 10 آیات من آخرها ثم خرج الدجال لم یضرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف پڑھی جیسے کہ وہ نازل ہوئی ہے تو اس کے لیے نور ہوگا قیامت کے دن، اس کی جگہ سے لے کر مکے تک، اور جس نے 10 آیات پڑھی اس کے آخر سے اور پھر دجال نکلا تو دجال اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ ان دونوں حدیثوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات ان دونوں کی بڑی فضیلت ہے۔ البتہ بہت سارے محدثین نے اول آیات کو ترجیح دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو شروعات کی آیات ہیں ان کو ترجیح حاصل ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ابتدائی آیات اور آخری آیات دونوں کو فضیلت میں شمار کیا جائے اور دونوں کو پڑھا جائے اور کثرت سے پڑھا جائے اور اس کو یاد بھی کیا جائے، اور سورہ کہف کے معنی اور مطالب پر غور کیا جائے کہ اس کے جو معنی اور مطالب ہیں وہ بہت ہی مضبوط ہیں، اور اس طور پر کہ اگر آدمی کا ایمان بن جائے تو اس کے سامنے ہر قسم کے شعبدہ بازیوں سے جو ہے بچ جائے گا۔ کہ بہت سارے لوگ جو ایمان کو خرید لیتے ہیں، جو ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ایسی حرکتیں کر کے جو شیاطین کی مدد سے ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگوں کے ایمان کو اچک لیتے ہیں، اگر کوئی سورے کو پڑھے گا تو اس دجال کے بھی فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جو دجال کے ہرکارے ہیں ان کے بھی فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ چنانچہ اس سورے کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ روزانہ اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو خود بھی سنیے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیے، اور سننے والے کے اور کہنے والے کے حق میں دعا کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس پڑھنے کو، پڑھانے کو، تفسیر کرنے کو اور آپ کے سننے کو اور آپ
پہنچانے کو ان سب کو اپنے لیے قبول فرمائے، اور آخرت میں ہم سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما، ہم تمام لوگوں کے احوال درست فرما دے اور ایمان میں اضافہ فرما دے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ یا اللہ ان کوششوں کو اور کاوشوں کو صرف اپنے لیے قبول فرما لے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔